देखिएगा अल्लाह तबारक व ताला का अब अजाब नाजिल हो गया है अमेरिका पर। ये सभी को मालूम है कि इस वक्त अल्लाह का अजाब है, 17 से 18 दिन हो चुके हैं मगर आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। इसको आप अल्लाह का अजाब ही कह सकते हो। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर आए मगर आग नहीं बुझ पा रही है। ये देखिए इस वक्त मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में एक अजाब नहीं है, अमेरिका में इस वक्त दो अजाब हैं। और देखिएगा एक अजाब तो आग का है और दूसरा अजाब जो है वो ठंड का है। यानी कि वहां पर आधे अमेरिका जो मर रहा है वो आग की तपिश से मर रहा है और आधा अमेरिका ठंड की वजह से मर रहा है। दो अजाब इस वक्त अमेरिका में है। देखिएगा उसी को लेकर के एक हिंदुस्तान के बड़े मशहूर खतीब हैं जिनका नाम मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी है। उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया है और बहुत खूबसूरत बयान है, वो आप सुनकर के जाइएगा जरूर। मगर उससे पहले मैं आपसे इतनी ही गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अहबाब दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। कहते हैं कि रब की लाठी में आवाज नहीं हुआ करती। हाँ बेशक रब की लाठी में आवाज नहीं होती। 17 से 18 दिन हो गए मगर आग नहीं बुझ रही है। तमाम लोग कोशिशें में लगे हुए हैं कि आग को बुझा दिया जाए मगर आग बुझने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अल्लाह का अजाब है। अल्लाह का अजाब से टकराने के लिए बड़ी बड़ी पावरें फेल हो जाती हैं, बड़ी बड़ी ताकतें फेल हो जाती हैं। रब की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये रब तबारक व ताला का, ये देखिएगा रब तबारक व ताला का ये अजाब अमेरिका पर इस वक्त चल रहा है। और इस वक्त दो अजाब है, एक ठंड का अजाब है, आधा अमेरिका जो मर रहा है वो ठंड से मर रहा है और आधा अमेरिका जो मर रहा है वो आग की तपिश से मर रहा है। मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी कहते हैं कि जब फिलिस्तीनी लोगों पर जब जुल्म किया गया था और इजराइल ने वहां पर बमबारी की थी और वहां पर उन लोगों को यतीम बनाया था, कुछ बेवाएं बनाई गई थी और तमाम पूरा का पूरा परिवार वहां पर खत्म कर दिया गया था। तो उस आलम में इजराइली की जो मदद की थी वो इसी अमेरिका ने की थी, तो देखिए अल्लाह तबारक व ताला का अजाब आज उसी अमेरिका पे आ चुका है। रजा मुरादाबादी कहते कि मैंने एक वीडियो देखा, एक बच्ची का, फिलिस्तीनी, जब उस पर जुल्म हो रहा था, जब उस पर बम मारे जा रहे थे, जब उसको निशाना बनाया गया था तो उस बच्ची की जबान पे था अल्लाह अल्लाह। देखिए जब वो अपनी जबान से अपने मालिक को याद कर रही थी और उस बच्ची ने जाते जाते कहा था कि मैं अपने रब के पास जाकर के पूरा हाल बताऊंगी, अपने मालिक से जाकर के, अपने अल्लाह से जाकर के मैं अपना दर्द बयान करूंगी और कहूंगी कि 57 मुल्क थे मगर वो खामोश थे और हम पे जुल्म हो रहे थे, हम पे बम बरसाए जा रहे थे मगर सारे के सारे मुल्क खामोश थे और अरब के तमाम तर अय्याश अपनी शराब के नशे में डूबे हुए थे। कोई भी हमारा हमदर्द बनकर के सामने नहीं आया। मैं अपने अल्लाह को जाकर के जरूर बताऊंगी। मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी कहते हैं कि शायद उसी की दुआ आज कबूल हो चुकी है। और देखिएगा हाँ कि उस बच्ची की दुआ कबूल हो चुकी है कि उसी बच्ची की दुआ की वजह से आज अमेरिका तबाह होता जा रहा है, आज अमेरिका बर्बाद होता जा रहा है। याद रखो उस बच्ची ने अपने रब से जरूर शिकायत की होगी। चलिएगा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी का बयान सुनते हैं कि मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी अमेरिका के इसी अजाब पर क्या बोले हैं। वीडियो को सुनकर के जरूर जाइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो क्या है, मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी क्या कहते हैं, सुनिएगा। तो रात को याद आ जाती है तो नींद उड़ जाती है। उसने भागते हुए कहा था अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पीछे कौन थे? बारूद था, बम था, फौजी थे, असलहे थे, लेकिन उस बच्चे की जबान पे सिर्फ अल्लाह था। और एक बच्ची ने रोते रोते कहा था मैं खुदा के पास जाके पूरी दुनिया का हाल बताऊंगी। हम मिट रहे थे, 57 मुल्क तमाशा देख लगे थे, हम फाके से थे, अरब के अय्याश शराब के नशे में डूबे हुए थे। उसने कहा था मैं खुदा को जाके बताऊंगी। जब हमारे सरों से छतें छीन ली गई थी तब अय्याश अपनी अय्याशी में डूबे हुए थे। उस बच्ची ने कहा था हम तो पानी को तरस गए थे लेकिन अरब के अय्याश शराब के नशे में डूबे हुए थे। उस बच्ची ने कहा था मैं खुदा के पास जाके बताऊंगी हम पे क्या सितम हुआ है। शायद उस बच्ची ने जाके
کے بتا دیا کہ اب اللہ کا عذاب پلٹا کہ میں نے دیکھا کچھ ڈھونگیوں کو کہ امریکہ کی زمین پہ اذان پر لگے تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں بے غیرتو کب تک چاپلوسی کرتے رہو گے؟ جب فلسطین میں بم گر رہے تھے تب تمہاری اذانیں کہاں تھی؟ جب بچے تڑپ رہے تھے تب تمہاری اذانیں کہاں تھی؟ جب بیوہ بنائی کہیں اور تھے تب تمہاری اذانیں کہاں تھی؟ جب بچوں کو یتیم بنایا گیا تب تمہاری اذانیں کہاں تھی؟ اب آگ اللہ کا عذاب بن کے امریکہ پہ برسی ہے، تم اذانیں پر لگے ہو. تمہارے جیسے لاکھوں اذانیں پڑھے آ کر کے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ خدا نے اعلان کر دیا کہ تم ظالموں کے ساتھ رہو، ہمارا کرم مظلوموں کے ساتھ رہے. چاپلوسی کی بھی حد ہوتی ہے یار. اپنی پارٹی کا نام بڑھانے کے لیے آج تم ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ان کی آگ بجھا رہے ہو جسے رب نہیں بجھانا چاہتا. تم نے نہیں دیکھا جہاز ٹھنڈے پڑ گئے ہے؟ اتنے جہاز اللہ نے آگ کی نظر کر دی، بجھاؤ تم. اور عذاب صرف ایک نہیں ہے امریکہ میں، دو عذاب ہے اس وقت. ایک گرمی کا عذاب ہے اور ایک ٹھنڈی کا عذاب ہے. دو عذاب ہیں. آدھا امریکہ برف سے مر رہا ہے اور آدھا امریکہ آگ سے مر رہا ہے. اللہ کے یہاں عذاب اگر وہ دینے پہ آئے تو برف سے بڑھوا دے. وہ قادر مطلق ہے. اور مسلمانوں دل تھوڑا نہ کرنا، ایسے کتنے نمرود آئے اور چلے گئے. ہاں یہ زمینیں کھودتے رہ جائیں گے. اسلام کا پرچم کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے اور صبح قیامت تک اسلام کا پرچم لہراتا رہے. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں سنو، جنہوں نے انگلش میں بولا، انگلش میں روئے، انگلش میں پیشاب کیا، انگلش میں نہائے، آج وہ دنیا پہ آگ برساتے ہیں. لیکن جنہوں نے قرآن پڑھا، قرآن سنا، قرآن سیکھا، وہ دنیا میں آگ نہیں، خدا کی رحمت بن کے وہ دنیا میں ٹھنڈک پھیلانے کا کام کرتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھنڈک پھیلانے کا کام کرتے ہیں. بتاؤ تو صحیح، ٹیکنالوجی جن کی مٹھی میں ہے انہوں نے کتنے ستم کیے. انہوں نے بارود بنایا، انہوں نے بم بنائے، انہوں نے انسانیت کو تباہ کرنے کے آلات بنائے. میں غلط نہیں تھے کہتا. اگر ان کے حالات دیکھنے ہیں تو فلسطین میں جا کے دیکھو کتنے گھروں کو انہوں نے تباہی کی دہلیز پہ لا کے کھڑا کیا، کتنے بچوں کو انہوں نے یتیم بنایا، کتنی عورتوں کی مانگ سے ان کا سہاگ چھین کر کے انہیں بیوہ بنا دیا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، یہ وہ ہیں جن کے پاس پاور ہے، یہ وہ ہیں جن کے پاس دنیاوی طاقت ہے. مگر یاد رکھیے گا جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے، اگر عمر بن کے کرسی پہ بیٹھا ہے تو شیر بکری کو ایک جگہ کھڑا کیا ہے اور اعلان کیا ہے جو ٹیکنالوجی والے ہوتے ہیں وہ بربادیاں پھیلایا کرتے ہیں، جو مصطفیٰ والے ہوتے ہیں وہ آبادیاں پھیلایا کرتے ہیں. ہاں بابا زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے حضرت. بے شک بے شک صحیح بات ہے. اور ایک بات میں کہہ دوں، یہ بات ذہن سے نکال دینا کہ تم دکھیارے ہو، تم لاوارث ہو. نکال دینا یہ بات ذہن سے. اس بات نے ہمیں بزدل بنا دیا. ہم بے سہارے ہیں، ہم لٹیرے، ہم لٹ گئے ہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے. نہیں، ہم تو وہ ہیں جس کا کعبے والا بھی وارث ہے اور خود مدینے والا بھی وارث ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے ہلکے میں نہ لینا کہ کوئی کچھ بھی کر جائے گا ہم مٹ جائیں گے. تم جو کر لو، لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. لیکن ایک بات کہوں، شرط ہے ہمیں صحیح ہونا ہے، ہمیں صحیح ہونا ہے. کوئی قرآن کا ایک برف پھاڑ دے تو پوری قوم کے سینے میں آگ لگ جاتی ہے، اور لگنی بھی چاہیے، کیونکہ قرآن کے ایک نقطے کی بھی توہین ہم گوارا نہیں کر سکتے. نقطہ تو کیا، جس جزدان میں قرآن رکھا جاتا ہے ہم تو اس کپڑے کی بھی توہین گوارا نہیں کریں گے. ہمیں تو ہمارے باپ نے بتایا بیٹے رحل پہ ٹھوکر نہ لگے. ہم نے کہا قرآن تو نہیں، کہا یہ قرآن نہیں لیکن اس پہ قرآن رکھا جاتا ہے. ہم تو اس لکڑی کا احترام کرتے ہیں جس پہ رکھ کے قرآن پڑھا جاتا ہے. لوگ ہمارے عشق کا اندازہ لگائیں گے ہمیں قرآن سے کتنا پیار ہے، ہم کتنا پیار قرآن سے کرتے ہیں. لیکن آپ سے تھوڑا سا سوال ہے میرا،
ہم نے کہیں قرآن کی توہین تو نہیں کی؟ پوچھا کبھی اپنے آپ سے؟ ہے نا، ہم حضرت دو چیزوں میں رہ گئے، نعروں میں پوری قوم لٹ گئی ہے، باہر بھی آ جائے تو کپڑے نکال کے ڈانس کرتے تیرے سرکار کی آمد۔ یہ کون سا دین ہے؟ لینا ظاہر اور باطن دونوں اچھے کرو، پھر اللہ تمہاری آواز سے نہ نعرے کی باطل کے کلیجے پھاڑ دے گا۔ لیکن معاف کیجئے گا، کڑوی بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے یہ ہضم کر لیں ہم لوگ۔ ہم نے قرآن کو اتنی عزت دی، اتنی عزت دی کہ یہ قرآن والے لوگ بیٹھے ہیں۔ ہمارے گھر میں برات آتی ہے، برات جاتی ہے، قرآن والے یاد نہیں آتے۔ ابا مر جائے فوراً مولانا یاد آتا ہے، اماں مر جائے فوراً قرآن والے، تیجا آئے بھگونا کون کھائے، ہے نا مدرسے کے بچے، 40 میں آ جائے کون کھائے گا، ہے نا۔ ناپید جی کو دیکھ لو، 3000 ملنے، اگر دولت ہی اصل ہوتی نا تو ایک رات میں 50 لاکھ بھی جیب کاٹ کے مل سکتے۔ لیکن پتہ ہے کیوں ہے یہ پدھان ایسا کیوں کہہ رہے؟ کیونکہ پدھان کے ابا نے جو تربیت کی تھی نا پدھان کی، انہوں نے بھی نا کوٹھی دکھائی بغل والی، اور قاتل اللہ اے نہیں میرے بیٹے مائک پہ بیٹھا دیا 5 منٹ نہیں بول پائے گا۔ توجہ کر لیں تھوڑی سی، میں شوق نہیں ہے شور مچانے کا مجھے بھی، آپ سنیں تو ٹھیک ہے، نہ سنیں تب بھی ٹھیک ہے، روز بولنا رہتا، ہوگا بھی نہیں ہے کہ آج ٹائم نہ ملا تو روٹی ہضم نہیں ہوگی، ہے نا۔ یہ ہمارے مولانا صاحب اور ان کے ساتھ کے لوگ گئے تو بس محبتیں ہیں، میں آ گیا، بھائی یہ مائک کیوں نکل گیا ایسا، تو غور سے سنیں تھوڑی سی بات، توجہ کریں۔ ہم یہ جو مکھیا جی کہہ رہے ہیں نا جی پڑھا لیے بتیرے حافظ جی دیکھیں ہم نے بھی، ان کی بھی وجہ کیا ہے کہ ان کے ابا نے کہا تھا اللہ یہ دیکھ رہا ہے یہ کوٹھی جو 2 منزل بنی ہے، ان کے پاس نا 10 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا، 10 سال میں انہوں نے 2 منزل بنائی ہے، اللہ تجھے 3 بنا۔ اب جب یہ سبق انگلی پکڑ کے ابا نے پڑھایا نا تو پھر مکھیا نے بھی کوٹھی بنا لی۔ دولت تو آ گئی لیکن دین نہ آ سکا۔ ہم نے اپنے بچوں کو بچپن میں امیروں کے قصے سنائے، ہم نے کوٹھی والوں کے خواب دکھائے، ہم نے ٹھیلے سے لے کے بلڈنگوں تک کا سفر بتایا، ہم نے یہ بتایا مکھیا کیسے بنا، زمیندار کیسے بنا، ٹھیکیدار کیسے بنا، یہ تو تم نے بتایا۔ کیا کہ اچھا ہوتا کاش تم نے بچوں کو ابو بکر کے قصے سنائے ہوتے، عمر کی باتیں بتائی ہوتے، نبی کے غنی کے قصے بتائے ہوتے، حیدر کرار کے عشق کے سبق پڑھایا ہوتا، کربلا والوں کی داستان سنائی ہوتی، آج تیرا بیٹا بھلے امیر بنتا نہ بنتا، مصطفیٰ کے در کا غلام ضرور بن جاتا، مصطفیٰ کے در کا فقیر بن جاتا۔ اور یاد رکھیے گا لوگ کہتے ہیں کیا کہ قرآن والوں کے پاس دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جاؤ پوری دنیا کی دولت اکٹھی کر لاؤ، میں اس قرآن کے حافظ کے سینے کی ایک آیت لے کے آتا ہوں، ساری دولت مل کر کے قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ زندہ باد علماء اہل۔ یہ دیکھیے یہ تھے مفتی احمد رضا مراد آبادی۔ مفتی احمد رضا مراد آبادی نے کہا ہے کہ اس وقت امریکہ میں 2 عذاب نازل ہوئے ہیں۔ اس وقت امریکہ میں 2 عذاب ہیں، ایک عذاب آگ کا ہے اور دوسرا عذاب وہ ٹھنڈ کا ہے، یعنی کہ آدھا امریکہ آگ کی تپش سے مر رہا ہے اور آدھا امریکہ جو مر رہا ہے وہ ٹھنڈ کی وجہ سے مر رہا ہے۔ یاد رکھو قدرت کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوا کرتی ہے، خود کو خدا کہنے والے لوگ آج تباہ ہو رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کیسے بلڈنگیں جل رہی ہیں، بتائیے درختوں تک میں آگ لگی ہوئی، پورا امریکہ جل بھن کر کے راکھ ہو گیا۔ یاد رکھو کبھی بھی رب سے جنگ نہیں کرنا چاہیے، ہر وقت اپنے مالک کو یاد کرنا چاہیے۔ چلیے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں، جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔